السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین۔ فقد قال اللہ تعالی فی شأن حبیبہ الکریم: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ محترم ناظرین کرام، ماہ رمضان المبارک کی مناسبت سے QK نیوز کی جانب سے روزانہ ماہ رمضان کی معمولات سے متعلق کسی نہ کسی عنوان کے تحت آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوا کرتے ہیں، اور آج کا ہمارا عنوان ہے افطار۔ یہ ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک میں پروردگار عالم نے روزوں کو فرض فرمایا ہے، اور روزے کی ابتدا سحری کے اختتام سے ہوتی ہے، یعنی وقت سحر کھانا کھا لینے سے، اور سحر کے وقت کے اختتام سے روزے کا آغاز ہوتا ہے، اور افطار کے ساتھ روزہ تکمیل کو پہنچتا ہے۔ وقت افطار ہم افطار کرنے کی برکتیں حاصل کرتے ہیں، اور احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل وضاحت کے ساتھ افطار کے احکام اور مسائل کو بیان فرمایا ہے۔ آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے ہم اس بات کا جائزہ لیں کہ افطار کب کرنا ہے۔ اگرچہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، کہ حبیب پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک لوگ افطار میں عجلت یعنی جلدی کرتے رہیں گے تب تک لوگ خیر پر ہوں گے۔ اب اس حدیث پاک میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار میں عجلت کرنے، افطار میں جلدی کرنے کا حکم فرمایا ہے، لیکن اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ افطار میں جلدی کے معنی کیا ہے، افطار میں عجلت کا مطلب کیا ہے، کیونکہ بعض لوگ اس حدیث پاک کا مفہوم یہ لیتے ہیں کہ وقت کے ہونے سے 5 منٹ پہلے ہی افطار کر لیا جاتا ہے، اور ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وقت افطار سے اگر 1 منٹ پہلے بھی کوئی افطار کر لیتا ہے، کچھ کھا لیتا ہے، تو پھر یقیناً اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کا روزہ ختم ہو جائے گا، اور وقت سے پہلے افطار کر لینے کی وجہ سے روزہ اس کا خراب ہو جائے گا۔ لہذا وقت کے ہونے کا ہمیں اچھے سے اندازہ ہو جائے۔ ہاں، وقت ہو جانے کے بعد تاخیر کرنے سے منع کیا گیا ہے جب عجلت کرنا ہے۔ اب ہم اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ وقت افطار کب ہوتا ہے۔ تو اس صحیح حدیث پاک ہے، امام بخاری نے بھی اپنی صحیح میں اس حدیث پاک کو نقل فرمایا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا رأیتم اللیل، حبیب پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم رات کو دیکھو کہ اقبل منہا ہونا، کہ جب وہ یہاں سے نمودار ہو جائے، یعنی جب رات یہاں سے ظاہر ہونے لگ جائے، تو فقد افطر الصائم، تو اس وقت چاہیے کہ روزے دار کو چاہیے کہ افطار کر لے۔ جب آقا علیہ السلام نے یہ کہا کہ جب تم یہاں سے رات کے آنے یعنی اندھیرے کا آغاز ہونے کو دیکھو تو افطار کرو، اس وقت آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم واشار باصبعہ قبل المشرق، کہ راوی حدیث کہتے ہیں کہ اس وقت رسول پاک علیہ السلام انگلی کے اشارے سے مشرق کی جانب اشارہ فرما رہے تھے، یعنی آقا علیہ السلام مشرق کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ جب یہاں سے اندھیرا اٹھنے لگے، یہاں سے جب رات ظاہر ہونے لگے، وہ وقت افطار کا ہوتا ہے، اس وقت افطار کرنا چاہیے۔ اب ہمارے سامنے بالکل بات واضح ہو چکی ہے۔ ایک حدیث پاک میں نبی رحمت علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں
افطار میں جلدی کرنے تک لوگ خیر پر ہوں گے۔ اور دوسری وقت افطار کا وضاحت فرما دی کہ جب مشرق سے اندھیرا اٹھنے لگے تو اس وقت افطار کرنا چاہیے۔ اس پر علماء ربانیین نے ارشاد فرمایا کہ ہم سورج کے غروب ہونے کی کیفیت کو سمجھ جائیں کہ سورج جب غروب ہوتا ہے تو پہلے اس کی روشنی غائب ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد سورج بھی ہماری نظروں سے اجھل ہو جاتا ہے، اور جب سورج ہماری نظروں سے غائب ہوتا ہے تب مشرق سے ایک اندھیرا اٹھنے لگتا ہے، اور وہی وقت ہے افطار کے کرنے کا۔ تو اس وضاحت کے بعد ہم یہ بات اچھی طرح جان چکے ہیں کہ سورج کے ڈوبنے کا اور افطار کے ہو جانے کا صحیح وقت یہ ہے کہ جب کہ مشرق سے اندھیرا اٹھنے لگ جائے۔ اب یہاں پر 3 قسم کے لوگ ہم کو ملتے ہیں۔ ایک وہ ہیں جو افطار میں عجلت کرنے والی حدیث مبارکہ کو لیتے ہوئے وقت سے 5 منٹ پہلے ہی اذانیں دیتے ہیں اور افطار کر لیتے ہیں، اور لوگوں کو اس وقت افطار کرنے پر ابھارتے بھی ہیں، جبکہ سورج کے غروب ہونے کے ساتھ مشرق سے اندھیرے کا اٹھنے کا بھی اشارہ دیا گیا ہے، اور وہ اس بات کو پیش نظر نہیں رکھتے اور اس حدیث پاک پر عمل نہ کرتے ہوئے وقت سے پہلے افطار کرتے ہوئے اپنے روزوں کو خراب کر لیتے ہیں۔ تو کچھ لوگ وہ ہیں جو افطار میں یعنی عجلت تو نہیں کرتے لیکن افطار میں تاخیر کرتے ہیں، اور اتنی تاخیر کرتے ہیں اور یہ مانتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب کہ آسمان پر تارے نمودار ہو جائیں اور نماز مغرب پڑھ لی جائے اس کے بعد افطار کرنا چاہیے، اور وہ ثم اتم الصیام الی اللیل یعنی روزے کو رات تک مکمل کرنا چاہیے، اس سے استدلال کرتے ہیں۔ اس پر علماء ربانیین نے ارشاد فرمایا کہ یہاں لیل سے مراد رات کا آغاز ہو جانا مراد ہے، اور جیسے کہ بخاری شریف کی روایت ابھی ہم نے پیش کی، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اذا رأیتم اللیل اقبل من ہاہنا، کہ جب رات کو تم یہاں سے آتے ہوئے دیکھو، اور اس وقت آقا علیہ السلام نے مشرق کی جانب اشارہ بھی کیا، تو اس سے بات واضح ہو چکی ہے کہ یہاں رات سے مراد اندھیرے کا آغاز ہو جانا ہے۔ تو معلوم ہوا جو وقت میں جلدی کرتے ہیں یعنی 5 منٹ پہلے روزہ افطار کرتے ہیں وہ بھی خطا پر ہیں، اور جو اتم الصیام الی اللیل کے معنی لیتے ہوئے حدیث پاک سے استدلال، حدیث پاک سے فائدہ نہیں اٹھاتے اور تاروں کے نمودار ہونے تک روزے کو مؤخر کرتے ہیں، یقیناً وہ بھی خطا پر ہیں۔ اور ثواب پر، حق پر وہ ہیں جو اتم الصیام الی اللیل پر بھی عمل کریں اور اقبل من ہاہنا پر بھی عمل ہو، اور لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطرہ کے اوپر بھی عمل ہو جائے، اور 3 روایت یعنی 2 روایتیں اور 1 آیت پر عمل اس طرح ممکن ہے کہ وقت ہو جانے کے بعد افطار میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، عجلت کرنی چاہیے، اور وہ وقت کیا ہے؟ وہ وقت مشرق سے اندھیرے کا اٹھنا ہے اور رات سے مراد اندھیرے کا آغاز ہو جانا ہے۔ الحمدللہ جو لوگ وقت پر افطار کرتے ہیں ان کا دونوں حدیثوں اور اس ایک آیت پر بھی عمل ہو جاتا ہے، اور اس یہی صحیح وقت ہے جب کہ افطار کیا جائے۔ اور پھر وقت سے پہلے افطار کر لینے کی، وقت میں تاخیر کر دینے پر تو رسول پاک نے فرمایا کہ جو تاخیر کرتے ہیں وہ خیر سے محروم ہیں، جو وقت پہ عجلت کرتے ہیں وہ خیر پر ہیں، اور جو وقت سے پہلے افطار کر لیتے ہیں ان کے لیے بھی روایت موجود ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ آرام کر رہا تھا کہ 2 آنے والے آئے اور انہوں نے مجھے بلندی کی طرف لے چلے۔ میں نے کہا کہ اس پر جانا میرے لیے دشوار ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے لیے آسانی کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اس چوٹی پر پہنچا، بلندی پر پہنچا، تو میں نے دیکھا کہ خطرناک بھیانک آوازیں آ رہی تھی۔ میں نے پوچھا یہ کیسی آوازیں ہیں؟ تو ان دونوں آنے والے فرشتوں نے بتایا کہ یہ جہنمیوں کے چیخ و پکار کی آوازیں ہیں۔ اس کے بعد آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں کچھ اور آگے بڑھا تو دیکھا کہ قوم ہے جو الٹی لٹکی ہوئی ہے۔ میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو جواب دیا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو افطار وقت سے پہلے افطار کر لیا کرتے تھے۔ کانا یفطرون قبل تحلت الوقت، یعنی وقت کے ہو جانے سے پہلے ہی افطار کر لیا کرتے تھے۔ دیکھا ناظرین کرام،
وقت سے پہلے افطار کر لینے پر روزے کا ثواب تو دور کی بات ہے، روزے کی برکتوں سے محرومی بھی الگ بات ہے، الٹا وقت سے پہلے افطار کرنے پر عذاب دیے جائیں گے۔ اب وہ لوگ جو وقت سے پہلے افطار کرتے ہیں ان کو بھی اس سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے، اور ان جیسی احادیث اور ان جیسی روایات کو بھی اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے۔ تو وہیں پر نوجوانوں میں جو برائی ہمارے عام ہے کہ یہ سب باتیں ہمارے نوجوانوں کو اس وقت تک یاد ہوتی ہیں جب تک وہ اپنے گھر میں افطار کرتے ہیں۔ جب کسی مسجد میں افطار کرنے لگ جائیں یا پھر کسی دعوت افطار میں شریک ہو جائیں تب پھر وہ ان باتوں کا خیال نہیں رکھتے، بلکہ سائرن کے بجنے سے پہلے 5 منٹ پہلے ہونے والی اذانوں پر ہی افطار کر لیتے ہیں، اور ان کا مطمع نظر، ان کے پیش نظر یہ بات ہوتی ہے کہ اذان کے ساتھ ہی لوگ افطار کرنا شروع کر چکے ہیں، اگر ہم سائرن یعنی 5 منٹ تک انتظار کریں گے تو یہاں پر پورا دسترخوان صاف ہو جائے گا۔ تو ہم ان سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بھلا ہی دسترخوان صاف ہو جائے، بھلے ہی تمام پھل، تمام نعمتیں ختم ہو جائیں، لیکن ہمیں اپنے روزے کی حفاظت کرنا زیادہ عزیز ہونا چاہیے، کیونکہ روزے کی حفاظت ہوگی تو برکتیں بھی ملیں گی، ثواب، اجر و ثواب بھی ملے گا، اور اللہ کی قربتیں بھی حاصل ہوں گی۔ اور اگر وقت سے پہلے افطار کر لیا تو پھر اجر و ثواب سے بھی محروم ہے، فوائد و برکات سے بھی محروم ہے، روزہ تمام دن بھوکے رہنے کے باوجود روزے کی جیسی عبادت سے محروم ہے، اور اس پر سے یہ بھی کہ وہ عذاب بھی دیے جائیں گے۔ تو لہذا کہیں دعوت افطار میں جائیں یا کسی کے پاس دعوت کے لیے مدعو رہیں، اور کچھ لوگ نادانی سے وقت سے پہلے ہی اگر افطار کرنے لگ جائیں تو ان کو دیکھ کر ہمیں اپنے روزے کو خراب نہیں کرنا ہے، بلکہ صبر کرتے ہوئے، اطمینان کا مظاہرہ کرتے ہوئے، روزے کو مکمل کرتے ہوئے وقت پر ہی افطار کرنا ہے۔ محترم ناظرین کرام، اور جہاں تک افطار کی بات ہے اور اس کے فوائد و برکات کی بات ہے اور افطار کیسے کرنا ہے، اس حوالے سے حدیث پاک میں واضح طور پر بتایا گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 تر کھجوروں، اگر 3 کچی کھجوریں نہ ہوتی تو 3 سوکھے کھجور سے، اگر کھجور سوکھے بھی نہ ہوتے تب پھر پانی کے گھونٹ سے افطار فرماتے۔ بلکہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے تم میں کا کوئی جب افطار کرے، اذا افطر احدکم تو فلیفطر تمر، اگر تم میں سے کوئی افطار کرے تو اس کو چاہیے کہ کھجور سے افطار کرے، فإنہ برکۃ، کیونکہ کھجور میں برکت ہے، فإن لم یجد، اگر پانی نہ پائے، اگر کھجور نہ پائے تو آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ فلیفطر من الماء، ان کو چاہیے کہ پانی سے افطار کرے، فإنہ طہور، کیونکہ پانی پاک ہوتا ہے۔ یعنی یا تو کھجور سے افطار کرو، اگر کھجور میسر نہ ہو تو پانی سے افطار کرنے کا حکم دیا گیا۔ کھجور سے افطار کرنے کی وجہ بھی آقا فرماتے ہیں کہ کیونکہ اس میں برکت ہے، ہم دن بھر بھوکے پیاسے رہے، ہمارے جسم میں توانائی کی کمی بھی آئی، کمزوری بھی آئی، تو انشاءاللہ کھجور سے افطار کرنے کی برکت سے توانائی حاصل ہوگی اور قوت اور طاقت حاصل ہو جائے گی۔ اور اگر کھجور نہ ہو تو حضور نے فرمایا کہ پانی سے افطار کیا جائے، کیونکہ یہ پاک ہوتا ہے۔ اس کے بعد تو ہم جو نعمتیں چاہیں ضرور کھائیں، لیکن افطار کی ابتدا پانی یا کھجور یا پھر پانی سے ہونی چاہیے۔ بعض لوگوں میں یہ غلط فہمی بھی پائی جاتی ہے کہ وہ لوگ 10 دن کھجور سے، 10 دن پانی سے اور 10 دن نمک سے افطار کرنا چاہتے ہیں۔ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ نمک سے افطار کرنے کا تو کہیں ثبوت ہے بھی نہیں، پانی سے افطار کی اجازت بھی ہے تو تب جب کہ کھجور نہ ہو، اور اگر کھجور ہو تو پھر 10 دن ہی نہیں بلکہ مکمل مہینہ ہر روزہ کھجور کے ذریعے ہی افطار ہونا چاہیے۔ اور محترم ناظرین کرام، بالکل آخری بات عرض کرتے ہوئے اپنی بات کو تمام کر دوں کہ ایک مسئلہ اکثر ہمارے لوگوں کے، نوجوانوں کے ذہنوں میں بھی گردش کرتا ہے کہ افطار جب ہم کرتے ہیں تو دعا بھی پڑھی جاتی ہے، وہ دعا افطار کرنے سے پہلے پڑھیں یا افطار کرنے کے بعد پڑھیں۔ تو دیکھیں ناظرین کرام، الفاظ دعا دیکھیں تو پھر اس کا تقاضا یہ ہے کہ افطار کے بعد دعا کو پڑھنا ہے، اور جو علماء یہ کہتے ہیں کہ افطار کے بعد دعا کرنی چاہیے، وہ دعا کے الفاظ کو ہی اپنے پیش نظر رکھتے ہوئے یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ لیکن جب ہم اپنے اکابرین کو اور علماء ربانیین کو اور پھر اکابرین کو دیکھتے ہیں تو ان کا معمول
دیگر کاموں کی طرح پہلے دعا کا پڑھنا اور اس کے بعد افطار کا کرنا ہے۔ ہم خود بھی اپنے دیگر معاملات کا جائزہ لیں، کوئی بھی ہم کام کرتے ہیں تو پہلے دعا پڑھتے ہیں اور پھر اس کام کا آغاز کرتے ہیں۔ وضو بنائیں تو وضو کی دعا اور نیت پہلے، پھر وضو بعد میں بنایا جاتا ہے۔ ہم اگر باہر نکلنا ہو تو پہلے دعا پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد باہر قدم رکھا جاتا ہے۔ اندر داخل ہونا ہو پہلے دعا پھر بعد میں قدم رکھا جاتا ہے۔ تو ہمارے پاس ہر کام یعنی ہر عمل سے پہلے دعا کا ثبوت ہے اور دعا کے بعد عمل کرنے کا ثبوت ہے۔ ایسے ہی افطار کا معاملہ ہے کہ اس میں بھی پہلے دعا پڑھ لی جائے پھر افطار کر لیا جائے۔ ہاں اگر کوئی افطار کے بعد ہی بھی اگر پڑھنا چاہتا ہے تو تب بھی کوئی غلط نہیں ہے، ان کا دعا کے بعد افطار کے بعد بھی دعا پڑھنے میں کوئی خرابی کوئی قباحت نہیں پائی جاتی۔ ہاں البتہ دعا کے افطار کے بعد دعا کرنے کی ایک دعا بطور خاص ذکر کی گئی اور وہ دعا یہ ہے کہ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، کہ رگیں تر ہو گئی، پیاس چلی گئی، رگیں تر ہو گئی اور انشاءاللہ اجر بھی ثابت ہو گیا۔ یہ دعا تو افطار کے بعد ہی پڑھنے کا وضاحت کے ساتھ ذکر موجود ہے، تو لہذا افطار سے پہلے دعا کریں یہ زیادہ مناسب ہے۔ اگر کوئی بعد میں کر لیتا ہے تو بھی مذائقہ نہیں، اور اگر ہم دونوں پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو ایک دعا کو افطار سے پہلے یعنی اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت پڑھ لیں، اور افطار کے بعد ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ اس دعا کو پڑھ لیا جائے، تاکہ اول اور ابتدا اور انتہا میں یعنی پہلے اور بعد میں افطار کے دعا پڑھنے کی برکتیں ہم کو حاصل ہو جائے۔ مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں دستبد دعا ہوں کہ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا ہمارے روزوں کو قبول فرما، سحری اور افطار میں احتیاط برتنے کی توفیق دے، وقت سحر کے لقموں کو اور وقت افطار کے کھجور کو مولا ہماری قبول فرما، اور ان لذتوں کے ساتھ مولا اپنی دیدار کی لذت سے بھی آشنا فرما اور اس کی برکتوں سے مالا مال فرما، بحرمت سید الانبیاء والمرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔